السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی دورانی۔ آج کے ہمارے موضوعات میں علیم خان کی گرفتاری پر بہت بات ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک وہ 22 سوال منظر عام پر نہیں آئے جو نیب نے علیم خان سے پوچھے، جس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کے خاندان، ان کے عزیز و اقارب اور ان کی فیملی اور ان کے سیاسی حمایتیوں کو تحریک انصاف سے کیا گلہ ہے، یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں جانیں گے۔ آگے کیا ہوگا تحریک انصاف کے سیاسی سفر میں، اور علیم خان کا سیاسی سفر کیا ختم ہو گیا ہے کہ نہیں۔ کچھ شہباز شریف کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ پر بھی دورانی صاحب سے بات کریں گے۔ ان کے استعفے کا دوبارہ مطالبہ آیا ہے، پی ٹی آئی سے کتنا جائز ہے، کتنا ناجائز ہے، انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ نواز شریف ہسپتال سے یکدم خود ضد کر کے جیل چلے گئے، ان کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، وہ بیمار ہیں۔ نواز شریف جیل واپس کیوں گئے، کس سے وہ این آر او مانگ رہے ہیں، نون لیگ این آر او پر کس سے بات کر رہی ہے اور کس سے بات نہیں کر رہی، عمران خان نے کابینہ میں این آر او پر وزراء کو کیا بتایا، یہ سب آج کے موضوعات میں گفتگو شروع کریں گے محمد علی دورانی صاحب سے۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دورانی صاحب، ہمارا تو شو فرائیڈے کو ہوتا ہے، علیم خان صاحب ذرا ویک کے شروع میں گرفتار ہو گئے تو کافی شوز ہو گئے، اس پر گرفتاری پر بھی بات ہو گئی، سب ہو گئی۔ گرفتاری کے بعد ان کے جو سپورٹرز ہیں علیم خان کے گھر والے یا اور جو پولیٹیکل یونین، ان کی فیلنگز اب کیا ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیم خان صاحب کی گرفتاری ایک بڑی خبر تھی، ہمارے ویسے بھی دوست ہیں بہت، اور ان کی گرفتاری متوقع بھی تھی اور نہیں بھی متوقع تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کی گرفتاری کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے جو ری ایکشنز آئے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا، سرپرائز تھا، اور ورنہ وہ بیل ہی کرا لیتے۔ یہ سرپرائز تو شہباز شریف کو بھی ملا تھا۔ ہاں، تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اسی کیٹیگری میں فال کر گئے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو باقی چیزوں کو تو سائڈ پہ کرتے ہوئے ایک دو چیزیں اہم ہیں۔ ان کے گھر والوں کی فیلنگز جو ہیں اس وقت وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ مطلب وہ بہت زیادہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان علیم خان صاحب کو وہ رسپانس نہیں دیا گیا پارٹی کی طرف سے جو جہانگیر ترین صاحب کو دیا گیا تھا۔ اچھا، ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کل پیشی تھی، اس پہ کوئی پارٹی کی نمائندگی موجود نہیں تھی۔ جب نون والے آتے ہیں تو ہار بھی پڑھتے ہیں اور ایم پی ایس گلپاشی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے ریفرنس سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ پارٹی کا کوئی لیڈر موجود، پارٹی کا لیڈر نہیں، اس کا بھی انہیں گلا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ کینسر سروائیور ہیں، انہیں اسٹمک کا کینسر تھا، اس میں سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس وقت جس پریشر میں اور جس ٹینشن میں وہ گئے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اندر خود بھی ایک ڈپریشن پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنی مستقبل کی سیاست کے بارے میں ان کی خاندان اور وہ لوگ بہت شکوک و شبہات میں ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں جیل جانے سے تو سیاست چل پڑتی۔ ہاں، جیل جانے سے سیاست چل پڑتی ہے۔ اگر جیل ہو، اب پھر آپ کہیں گے جی میاں نواز شریف صاحب جیسی، میاں شہباز شریف صاحب جیسی، جس میں کہ آپ نہیں، میں قمر اسلام کی بات کر لیتا ہوں جو نون سے ہیں، میں خواجہ سعد رفیق کی بات کر لیتا ہوں، میں خواجہ سلمان رفیق، آپ سارے نون والوں کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو بیچارے پی میں ٹی آئی زرداری کی بات کر لیتا ہوں، دیکھیں جی پی ٹی آئی کا، میں شرجیل میمن کی بات کر لیتا ہوں، میں ڈاکٹر عاصم کی بات کر لیتا ہوں۔ اب ایک ٹریٹمنٹ ہے جو پی ٹی آئی اپنے ان لوگوں کے ساتھ کرتی ہے جن کے بارے میں کوئی کیس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ان کے بارے میں عموماً جہانگیر ترین صاحب ایک ایکسیپشن ہے، لیکن ادروائز دیکھیں جی اس سے پہلے کیس بنا، انہوں نے ریزائن کر دیا فوری طور پہ، بابر اعوان صاحب نے، ٹھیک ہے جی، کیس بنا تو وہ ہمارے جو سواتی صاحب ہیں انہوں نے فوری طور پہ ریزائن کر دیا، سپریم کورٹ کے ڈنڈے پہ ہوا، اینی وے ہوا تو صحیح۔ اچھا، اب جو ہے، اب جب علیم خان صاحب کا آیا ایشو تو اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ایک اونرشپ تو شو کی، لیکن کوئی ری ایکشن شو نہیں کیا۔ وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں کیوں نکالا، تو یہاں کیوں نکالا، کیوں پکڑا والی بات نہیں ہوئی۔ یہاں یہ بھی نہیں ہوا کہ جی یہ نیب جو ہے یہ زیادتی کر رہی ہے، بلکہ خورشید صاحب نے تو بیان دے دیا
کیا کہ جی یہ جو ہوا ہے یہ اس کے لیے ہوا ہے، مطلب کسی سیاسی منفعت کے لیے ہوا ہے. اچھا، یہ سیاسی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا نوٹ تھا کہ چلو پکڑ لو کوئی بات نہیں، علیم خان صاحب سی ایم بننا چاہ رہے تھے اس لیے ان کا راستہ روک اچھا. دیا. اب اس میں ایک اور چیز ہے بہرحال کہ جب ایک دن پہلے خان صاحب یہاں آئے تھے تو علیم خان صاحب کے ریفرنس سے اور کچھ اور لوگوں کے ریفرنس سے ان کا سخت رویہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں بزدار صاحب کو، انہیں میڈیا کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر جا کے انہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اور یہ کیبنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے صوبے کی پرفارمنس. آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کر بھی تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ علیم خان صاحب کی جو گرفتاری ہے، اچھا اب اس گرفتاری کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے ان کے سیاسی سفر کا. اب دیکھیں اب آج ہوا ہے، اگلے 3-4 مہینے میں اگر ان کا ریفرنس آتا ہے، وہ ریفرنس جو ہے وہ اگر 4-5-3 سال چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت کا ٹینر جو ہے pورا وہ تو ان بیچاروں کا کسی وزارت سے باہر و باہر ہی گزر جائے گا، اور جو اقتدار سے باہر. تو اس لیے ان کے لیے یہ کافی ڈپریسنگ ہے، بلکہ ان کے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ کوئی ہمیں زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا. تو اس اگر پوری تصویر کو دیکھیں، حالانکہ جہانگیر ترین صاحب کا تو روشن ہے، انہوں نے ان کا بھی تو روشن اتنا ہی ہے کہ انہوں نے مطلب رو دھو کے بہن کو سینیٹر بنوا لیا، بیٹے کے ریفرنس سے ان کو بھی. مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، اس وقت علیم خان یا وہ تمام لوگ جن کو صحیح یا غلط نیب پکڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. پارٹی ایز اے پارٹی جو ہے وہ مولا جٹ بن کے اپنے لوگوں کے خلاف اداروں سے لڑنے کے لیے نہیں نکلتی، اور علیم خان کے لیے بھی نہیں نکلی، جس کا ان کے گھر والوں کو گلہ بھی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ اگر جیسے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی یہ تو جناب دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے، تو پھر میں انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ سندھ میں بھی 1-2 دکھاوے کر دیں. ہوئے بھی ہیں، شرجیل میمن ہوا ہوا ہے، منسٹر سٹنگ منسٹرز کو. اچھا ہاں، مطلب چیف منسٹر کو، سٹنگ منسٹر کو، پھر یہ ہے کہ ان سے استعفے بھی دلوا دیں. ڈیفیکٹو چیف منسٹرز تو اندر ہی ہیں، یہ اومنی گروپ والے وہاں ڈیفیکٹو چیف منسٹرز ہی تھے. ڈیفیکٹوز کو تو چھوڑ دیں، ڈیفیکٹوز تو کین بی اینی تھنگ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک نئی مثال بہرحال قائم کی جا رہی ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروا بھی رہے ہیں اور خوش دلی سے کروا رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کنفرنٹ نہیں کر رہے ان اداروں سے جو ادارے جو ہیں وہ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کے ایشو کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن اس میں جو ایک بات بڑی وہ ہے مطلب معنی خیز ہے اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو بزنس میں ہیں اور بڑے بزنس مین ہیں اور اسپیشلی پراپرٹی کے ٹائکونس ہیں اور بڑے لوگ ہیں، غالباً ان کے لیے آگے سیاست کے راستے تنگ ہوتے جا رہے ہیں. علیم خان صاحب بھی پراپرٹی ٹائکون تھے. تو جتنے بھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ، جیسے اب جہانگیر ترین صاحب بہت ویلدی تھے، شوگر ملوں کے جو مالکان ہیں اور جو بہت زیادہ ویلتھ سے ڈیل کرتے ہیں، یا ماضی میں جنہوں نے بہت زیادہ ویلتھ سے ڈیل کیا ہے، تو پہلے ہمارے آپ کا مطلب ہے کہ باقی پراپرٹی ٹائکونز کا سیاسی مستقبل بھی کوئی اچھا نہیں نظر آ رہا؟ مجھے نہیں نظر آ رہا، اور اس ساری سچویشن کے اندر کہیں سے کوئی سپورٹ آتی ہوئی نظر نہیں. پیسے والے ویسے تو عمومی طور پہ محفوظ ہیں. اگر آپ مطلب نون والوں کو لیں اور پیپلز پارٹی والوں کو لیں تو ابھی تک تو وہ بڑے بڑے وکیل کر کے بڑا مطلب مقابلہ. علیم خان صاحب کے بھی وکیل وہی ہیں جو شہباز شریف کے وکیل ہیں. اچھا، مجھے نہیں پتا. سیم ہی چیمبر ہے. ہاں، تو وہ چیمبر سیم ہو سکتے. اب اس لیے اور سنا نیب میں وہ جو حوالات ہے وہ بھی سیم ہی ہے، جس حوالات میں شہباز شریف. ہاں، یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ دیکھیں نیب جو ہے جس اس میں سیل میں میاں شہباز شریف صاحب ٹھہرے تھے، اسی سیل میں آج علیم خان صاحب ٹھہرے ہوئے سیل میں. مطلب آسمان کیسے. لیکن مجھے لگتا ہے آسمان کا رنگ اب ایک سا ہوتا جائے گا. اچھا، آپ کو لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو یہ بیلنس ایفیکٹ گیم نہیں لگ رہی، آپ کو اکراس دی بورڈ لگ رہا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت عوام کے اندر پی ٹی آئی کے لیے عمران خان صاحب کی عمر دیکھتے ہوئے، ان کا کیریئر دیکھتے ہوئے، ان کے پاس بھی کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اگر وہ
اگر وہ اپنے اکاؤنٹیبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کے اسٹانس سے این آر اوز کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر آخر میں انہیں خود ہی این آر او لینا پڑے گا. اچھا ابھی تو دیکھیں نا جہاں شہباز شریف کو رکھا تھا وہاں علیم خان پہنچ گئے ہیں. ہاں تو وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے لیے کھود رہے ہو خود اس میں گر جاؤ گے. اب آگے کیا کیا ہونے والا ہے. لیکن ایک بات آپ نے کہی تھی کہ علیم خان صاحب پہ نیب نے کیا کیا سوالات اٹھائے ہیں, وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں. دکھا پروڈیوسر سکتے صاحب ہیں؟ سے کہیں نا اسکرین پہ ذرا وہ 22 سوال دکھائیں جو نیب چل رہے ہیں. ناظرین یہ 22 سوال جو پوچھے ہیں. اب آپ دیکھیں 2 فلیٹوں پہ نواز شریف نااہل ہو گئے, ان کے 4 ہیں لندن میں. دیکھیں جی اس کے لیے جو ان کے اوپر یہ جو 22 سوالات اٹھائے گئے ہیں جو آج آپ نے سب سے پہلے دکھا دیے ہیں ناظرین کو, یہ فرسٹ ٹائم ناظرین اس وقت جو ہے پبلک ٹی وی کے اندر ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ باخبر رہیں. ان سوالات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ سارا کیس لڑنا جو ہے خان صاحب کے لیے, علیم خان صاحب کے لیے کافی محنت طلب ہوگا, اور گو کہ یہ پیسے اس وقت نہیں انہوں نے اس وقت کے بنے ہوئے ہیں جب وہ کسی بڑے سرکاری عہدے پہ نہیں تھے, بلکہ یہ مشرف صاحب کا دور تھا جس زمانے وہ وزیر تھے پرویز الہی کے کیبنٹ, پرویز الہی صاحب کی کیبنٹ میں اس وقت کا یہ سارے معاملات ہیں. لیکن اس وقت اتنی احتیاطیں بھی نہیں تھیں. برٹش ورجن آئی لینڈ میں آف شور کمپنی ہیں, باہر فلیٹ ہیں. نیب ان سے پوچھ رہا ہے کہ یہ پیسے باہر کیسے گئے, آپ نے کمپنیاں بنائی کیسے ہیں, اور یہ باہر آف شور اتنی پاناما والی کمپنیاں آپ نے کیوں بنائی ہیں. اب اس کے بعد ایک سوال دیکھنا ہوگا کہ اس اقدام کے اٹھنے کے بعد پی ایم ایل این اور پی 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 والے ان کا اگر نیب احتساب کرے گی تو وہ اس کے بارے میں کس طرح ریئیکٹ کریں گے. اچھا ہاں دیکھیں نا یہ اب سوچنے والی بات ہوگی کہ نہیں, سوال تو یہ بھی ہے کہ جب ان کے اوپر اتنے سیریس الزامات تھے تو ان کو پورے نمبر 3 پوزیشن پہ تو تھے یہ پارٹی میں. دیکھیں عمران خان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے کیپٹن ان کی ٹیم چوائس پر بھی سوال ہے. ایک تو یہ والا سوال ہوا نا کہ میں نہ مانوں. دیکھیں جی ٹیم تو باقی ساروں کی بھی ہے, ان کی بھی ہے. اب عمران خان صاحب کے جب ہم دیکھتے ہیں پوری ٹیم کو, ہاں, تو اس کے اندر زیادہ تر لوگ تو وہ ہیں جو الیکٹیبل ہیں. الیکٹیبل کون ہوتا ہے؟ جو مالیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے پیچھے تھانہ ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے. اب وہ سارے الیکٹیبل جب آگے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تو ان ساروں کا اندر سے دل تو یہی کرتا ہے کہ فٹافٹ کوئی این آر او ہو جائے, فٹافٹ یہ عذاب ختم ہو جائے, ٹھیک ہے جی. لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا اور مسلسل چل رہا ہے, اور آگے آپ کو لگتا ہے اور گرفتاریاں نیب کرے گا بڑی ہائی پروفائل؟ دیکھیں نیب اب جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے, نیب کے اپنے جو انٹرنل جسے کہتے ہیں مالی وہ ہیں مسائل ہیں, ان سب کو اگر ایک سائٹ پہ بھی رکھا جائے, اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے لیے رکنے کا راستہ نہیں ہے, آگے ہی چلنا ہے, آگے ہی چلنا ہے. اچھا یہ بتائیں بہت جلدی نہیں کی علیم خان نے وزارت سے استعفیٰ دینے میں؟ دیکھیں جی اس کے بارے میں 2 ورژنز ہیں. ایک تو حکومت کا ورژن ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گریس ہے جو حکومت کے ایک جو منسٹر نے شو کی ہے, اور دوسرا ورژن جو ہے جو ان کے خاندان کی طرف سے آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کو پیغام دلوایا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. نیب کے دفتر میں, نیب کے دفتر میں کسی نیب کے ہی سینئر فرد کے ذریعے ان کو یہ پیغام دلوایا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, اب اریسٹ ہونے کے بعد استعفیٰ دے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعفیٰ دے کے, اب یہی مطلب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں. بریک کے بعد بات کر لیں. ہاں اسی طرح سے جو ہے وہ ادھر سے پیپلز پارٹی والوں سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ جی آپ, جب ہم نے انہیں کہا تھا وہ تو جیل میں چلے جائیں گے, استعفیٰ نہیں دیں گے. آپ نے تو کہا تھا وہ جیل سے بھی وزیر اعلیٰ لیں گے, یہ جیل سے وزیر نہیں ہو سکتے, یہ ہو سکتے تھے, لیکن یہ انہوں نے بہرحال گریس شو کیا. اچھا چلیں ہم بریک کے بعد آتے ہیں. تو آپ یہ جانیں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی بار بار شہباز شریف سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفے کی بات کر رہی ہے, اس کا کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ملتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب, علیم خان پر تو آپ نے بات کر لی, اس کے کانسیکوینسز میں پی ٹی آئی نے بجائے ایک نیا سٹینڈ لے لیا کہ اب شہباز شریف بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیں گے وہ. دیکھیں, جہاں تک سوال ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا, پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ جی اگر علیم خان صاحب نے, جیسے آپ نے کہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو اور بھی ان کی طرف سے خان صاحب کے اس کے اوپر, شہباز صاحب کے اوپر ایکوزیشنز ہیں کہ وہ اس کمیٹی کو اب کبھی نیب کو دبانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کبھی اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسی سچویشن میں جب یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی شہباز صاحب اس سے استعفیٰ دیں, اب اگر اس ساری سچویشن کو انالائز کریں تو اس میں بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک 30 رکنی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے, جس کے اندر اکثریت پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے, اس میں 16 جو ہے حکومت کے اور حکومت کے الائز کی ممبرشپ ہے, اور اقلیت میں جو ہے نون کے تو صرف 6 ہیں. پیپلز پارٹی بھی نیم ہوتی ہے, نیم ہوتی ہے, کبھی ادھر ہوتی ہے, کبھی ابھی تو خیر ساتھ دے رہی ہے اس کا شہباز صاحب کا مکمل طور پہ. ایسی سچویشن میں پہلا جو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ممبر الیکٹ ہو سکتا ہے چیئرمین بغیر پی ٹی آئی کی سپورٹ کے؟ نہیں. کیوں ہوا؟ ان اپوز ہوا. پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے تو وہ جیت جاتا. لیکن اس لیے ہوا کہ ایک ٹریڈیشن کا دباؤ تھا ان کے اوپر, اور اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کسی کمیٹی میں نہیں آئیں گے. انہوں نے پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے یہ کام کیا بادل ناخواستہ کہ جی یہ چونکہ کڑوا گھونٹ پی لیا. ہاں, تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ اچھا, رو رہے ہیں اس لیے کہ پارٹی کے اندر تقسیم ہے. اچھا, پارٹی کے جو ہاکس ہیں, جو مطلب لڑاکا گروپ ہے, وہ کہتا ہے جی اس کو سائڈ پہ کریں شہباز شریف کو, ہاں, اور ان کی جگہ جو ہے آپ اپنا بندہ لائیں. نہیں, پر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, تو وہ استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں؟ عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ اچھا دیکھیں, عدم اعتماد, لیکن اس سے بھی اگلی بات ہو سکتی ہے. عدم اعتماد بھی نہ لائیں, اکثریت کی زور کے اوپر وہ شہباز صاحب کو کسی کام کو کرنے سے روک سکتے. ان پہ یہ شکایت ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ کے سلسلے میں فیور کی ہے کل, جس کے اوپر نصر اللہ دریشک صاحب نے خط بھی لکھا. لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ اگر اکثریت ویسے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے تو وہ ٹف ٹائم کیوں نہیں دیتے چیئرمین کو کمیٹی کے اندر؟ وہاں تو سنیں سب کا ایک ووٹ ہے, چیئرمین کا بھی ایک ہی ووٹ, اکثریت سے فیصلہ ہونا. اب یہ بات جو ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ ایک موروثی پرابلم آ رہی ہے. کیا؟ کہ اس میں جتنے لوگوں کی لسٹ جو ہے, وہ اگر لسٹ آپ دیکھیں جو ممبرز ہیں, تو وہ جو سارے ممبران ہیں, ان میں راجہ پرویز اشرف ہیں, اچھا جی, ان میں نور عالم وہ بیچارہ پیپلز پارٹی سے آیا ہوا ہے, حسین الہی صاحب ہیں وہ کیو سے آئے ہوئے ہیں, راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں. راجہ ریاض صاحب پہلے پیپل پارٹی سے تھے, آپ پی ٹی آئی میں آ گئے. اچھا جی, ریاض فتیانہ صاحب ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. اعجاز شاہ صاحب ہیں, وہ آئی بی سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سید فخر امام صاحب ہیں, وہ جو ہے وہ مختلف قسم کی مسلم لیگوں سے آئے ہوئے ہیں. اچھا جی. اب ڈوگر صاحب ہیں, پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں. خواجہ شراز پی ایم ایل کیو سے آئے ہوئے ہیں. نصر اللہ دریشک صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت ہی قابل احترام بزرگ بھی ہیں, اور وہ بہرحال وہ بھی کیو سے آئے. اچھا, اب اس میں تو اختر مینگل صاحب ہیں, مطلب شبلی فراز ایک, اگر آپ کہہ لیں کسی حد تک, یا سیمی ایزدی صاحبہ کہہ لیں, وہ بھی خاموش ہے, یا اسد عمر صاحب کہہ لیں, 3-4 لوگ ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے آئے ہوئے ہیں. باقی سارے تو الیکٹیبلٹی, جو پی ٹی آئی کے نام پر بھی آئے ہوئے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے نہیں, پی ٹی آئی کے نہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ شہباز صاحب سے لڑنے پہ تیار ہی نہیں ہے. تو پھر قصور شہباز صاحب کا ہے. تو اسی لیے تو شیخ صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے بلاؤ تو میں آ کے سب کو ٹھیک کر دوں گا. تو وہ تو ایک ووٹ ہوں گے, ایک ووٹ تو ہوں گے, لیکن زبان تو ہوگی نا ساتھ, باقی ووٹ تو بغیر زبان کے بیٹھے. ہوگا
اچھا وہ تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا ناظرین کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، شیخ صاحب کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اگر پارٹی لیڈر نے کہہ دیا ہے تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو روکے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اپوزیشن کے لیڈر نے کہہ دیا کہ ایک رانا صاحب کی جگہ رانا ثناء اللہ آ جائے اور دوسرے کی جگہ پہ خواجہ صاحب آ جائیں تو پھر وہ بھی جو ہے ایک ایشو ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اب ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ اچھا اس کے اوپر ایک اور بات ہے کہ شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں پہلے آپ یہ معاملہ سیٹل کر لیں کہ پھر ان سے استعفیٰ مانگنا تو ایک سیاسی ایشو ہوا نا. اصل میں تو پی ٹی آئی کی مرضی سے وہ پبلک اکاؤنٹس کے ووٹوں سے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنی ہے. جس دن پی ٹی آئی اپنے ووٹ نکال لے گی وہ ہٹ جائیں گے. شہباز صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی نے نہیں بنایا. اچھا ہاں نہیں ووٹ ان کے ابھی آپ نے نام گنائے ہیں. میں خلا سے آیا ہوں، میں خلا کے زور پہ آیا ہوں. اچھا ہاں وہ کہتے ہیں جی میرے پیچھے خلائی مخلوق تھی جس سے وہ پہلے لڑتے رہے. اچھا اب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کسی اور نے بنایا. اچھا اب اگر وہ مجھے کہیں گے، اچھا استعفے کے بارے میں شہباز صاحب کا موقف بھی سن لیں. ناظرین ہم آپ تک ہر انفارمیشن شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مزمل صاحب کوئی سوال چھوڑتے نہیں ہیں اور ہم بھی کسی چیز کو روکتے نہیں ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جناب شہباز صاحب سے پوچھا کہ آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے، آپ کو دے دینا چاہیے بھی اگر ایک پارٹی کہہ رہی ہے تو. وہ کہتے ہیں جی جنہوں نے مجھے بنوایا جب وہ کہیں گے تو میں دے دوں گا، میں ان کے کہنے پہ کیوں دوں، انہوں نے بنایا تو انہوں نے تو پہلے دن کہا تھا نہیں بنایا. ہاں پر آپ کہتے ہیں نا ٹریڈیشن کی وجہ سے بنایا، پھر اس کا مطلب ہے ٹریڈیشن کی رکھوالی بھی کوئی اور کر رہا ہے. دیکھیں جی ٹریڈیشن کی رکھوالی بھی کوئی اور کر رہا ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پارٹی کے اندر آپ اسد کیسر صاحب کو لے لیں، ان کو فورن منسٹر صاحب کو لے لیں، شاہ محمود صاحب کو لے لیں، ایکس چیف منسٹر کے پی کے کو لے لیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو پرانے پارٹی کے اپنے لوگ ہیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے بعض وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کنفرنٹریشن نہیں سوٹ کرتی، اور شیخ صاحب کہتے ہیں ہمیں سوٹ کرتی ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں ہمیں سوٹ کرتی ہے. اب خان صاحب نے جو کل وہ لی ہے کیبنٹ میٹنگ لی ہے، اس میں انہوں نے بہت کلیئرلی اس چیز کو واضح کیا اور میں ان کی اس بات کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. انہوں نے کلیئرلی یہ بتایا کہ یار کوئی این آر او نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس پر میں آپ سے اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گا. لیکن میرا جو ابھی ذرا پبلک اکاؤنٹس کہاں چلے، میں اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ روایتی الیکٹیبلز کا ایک مجموعہ ہے جس کے اوپر ایک روایتی. نہیں پر پی ٹی آئی نے اپنے روایتی الیکٹیبلز کیوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھیجے؟ وہ پہلے دن ہی یہ سوچتے کہ اگر ہم نے شہباز شریف کو چیئرمین بنانا ہے تو ہم اپنی وہ لڑنے والی فورس بھیج دیتے ہیں. اب یہ آفٹر تھاٹ پہ تھاٹ پر آفٹر تھاٹ یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی اس وقت تو جو بھی صورت ہوئی وہ تو ہو گئی، اب تو یہ بن گئی ہے اور یہ بنی ہوئی ہے. اس میں سے جو بھی ریپلیسمنٹس اب ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت شہباز صاحب خود استعفیٰ نہیں دیتے. شہباز صاحب استعفیٰ ابھی تو نہیں دیتے، نہ وہ دینے پہ تیار ہیں. دوسری بات یہ اور پی ٹی آئی ان کو ہٹا نہیں سکتی. پی ٹی آئی انہیں ہٹا سکتی ہے 3 منٹ میں. کیسے؟ نو کانفیڈنس کر دیں. وہ اختر مینگل بیٹھے ہیں، ایم کیو ایم بیٹھی ہے، وہ کہاں ہونے دیں گی؟ وہ تو ساتھ واک آؤٹ کر رہے تھے. پھر یا برداشت کرو. پی ٹی آئی کے تو اپنے. اچھا جی اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اخلاقی دباؤ بڑھاتی جائے گی شہباز صاحب پہ کہ آپ استعفیٰ دیں. علیم خان نے سیاسی ایشو کو ایک سٹنٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. آگے اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ نواز شریف کے جیل جانے پر بھی بات کریں گے، اور کون کس سے این آر او مانگ رہا ہے اور کس سے نہیں مانگ رہا ہے. جس سے نہیں مانگ رہا وہ غصے میں ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ خوش ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. نواز صاحب پہ چلیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک کے بعد اب ہم بات کریں گے کچھ نواز شریف کے واپس جیل جانے پہ. درانی صاحب میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آ گئی ہے کہ انہیں دل کا عارضہ ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے، ان کو دل کا مرض ہے. اس کے باوجود نواز شریف ہسپتال سے ضد کر کے جیل چلے گئے. کیوں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کے اس وقت بڑا ایک کمپلیکس سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں. اب اتنی کمپلیکس ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے. دیکھیں ایک نواز شریف صاحب کا پارٹی کے اندر کانفلکٹ ہے، ایک ان کا
حکومت کے ساتھ کانفلکٹ ہے، ایک ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانفلکٹ، مختلف محاذوں پہ لڑے ہیں، مازو جیل میں بیٹھ کے، چھوڑے نا جدھر بھی بیٹھ کے لڑے ہیں، ہسپتال جیل جہاں بھی. ہاں اچھا جی. اچھا تیسرا جو ہے ان کا اپنی جائیدادوں کو بچانے کا ایک جنگ چل رہی ہے جو نیب کے ساتھ وہ لڑے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو جنگ ہے اس میں دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے نواز صاحب کے ساتھ. اچھا ہاں شہباز صاحب جو ہے وہ سہالہ جیل کے بجائے منسٹرز انکلیو میں رہ رہے ہیں. ان کو بھی تو یہ منسٹرز انکلیو کس کے متحد ہے؟ یہ کیبنٹ ڈویژن کے ماتحت ہوتی ہے. کیبنٹ ڈویژن کس کے متحد ہے؟ وہ پرائم منسٹر کے ماتحت. تو ان کی مرضی سے ہی رہ رہے ہیں نا جو بھی کچھ ہے. دیکھیں جی اب ظلم کتنا ہو رہا ہے نواز شریف اچھا صاحب. ویسے میں نے کہا جان لوں میں ایک طرف جو ہے وہ ایک بھائی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے منسٹرز انکلیو میں، وہ بھی تو جیل سے آ سکتے تھے، جس کے دروازے کے اوپر اسلام آباد کا اے سی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے کہ جی سر کب چلنا ہے اور کب آنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو ہے وہ میڈیا کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب وہ رہا ہوں گے اور اس کے بعد وہ پی ایم ایل کو جو میاں نواز شریف صاحب نے بنائی تھی وہ اپنی خاندان میں اس کو پی ایم ایل ایس کی طرف لے جائیں گے. اور میاں صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے اور جیل سے ہسپتال میں ہے. میاں صاحب کا اور ان کا دیکھیں انہوں نے اب کتنا پہلے انہوں نے تھا مجھے کیوں نکالا، وہ کہتے ہیں میں نے کیوں نکالا کہ بیانیے کے اوپر الیکشن جتوایا، اپنی پارٹی کو اپنے ووٹ کو انٹیکٹ رکھا یا میکسیمم سیٹیں دلوائیں. اب انہوں نے کیا بیانیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. اب یہ ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کل سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنی بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. کلثوم بی بی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی بیماری پہ بھی ایسے ہی بہام رکھا گیا تھا اور وہ اور سب کہہ رہے تھے بیمار نہیں ہے، اس کو وہ اس طریقے سے انٹرپریٹ کرے. تیسری طرف کیا ہے؟ تیسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ، ہم نے ایک دفعہ پہلے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اب ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، کہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ میں اس وقت ملک سے باہر جاؤں گا جب شہباز میرے سے پہلے جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب شہباز صاحب تو جا نہیں رہے، وہ تو پارٹی کو آرگنائز کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور میاں صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں. تو میاں صاحب نے پہلے تو انکار کیا کہ میں باہر نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر جب انہیں ان کی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جب انہوں نے خود اپلائی بھی کیا کہ میں بیمار ہوں، جب انہیں ہاسپٹل لایا گیا، اس کے بعد ان کے اندر مزید ریئیکشن پیدا ہوا. وہ کہتے ہیں غلط ہاسپٹل لایا گیا، پی آئی سی جانا تھا، سروسز لے گئے، وہاں سے انہیں جب پی آئی سی لے جانے کی کوشش کی وہاں بھی وہ نہیں گئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خود کش ایکٹیویٹی کی طرف بڑھے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے ہسپتال بھی نہیں رہنا، میں جیل میں رہوں گا، مجھے جو کرنا ہے میرا کر لو. اب کیا ہوا کہ یہ ایک اور جذباتی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بہرحال ایک بہت مشکل صورتحال ہے. اور نفس قائم ہے نواز شریف کے، دوسری طرف سرنڈر نہیں کر رہا. وہ دوسری طرف وہ ایک ویڈیو ہے، اگر آپ سناؤ آپ کو، بڑی مزیدار، وہ دیکھیں تو ناظرین آپ کو بالکل ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے. فیصل واڈا صاحب کی وہ ایک گفتگو تو سنائے جو بڑی وائرل ہے. کہتے ہیں فیصلہ وہاں نہیں ہوگا جہاں گاڑیاں بدل کے، نمبر پلیٹیں بدل کے، رات کے اندھیرے میں، اور جب فوج سے این آر او لیتے تھے اب فوج نے این آر او نہیں، کہتے ہیں ہم دیں گے. ہم دیکھیں اب جو یہ سچویشن ہے یہ بہت ہی، یہ ویسے کلپ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، یہ کلپ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، لیکن اس کلپ کو نون والے ڈینائی نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کوئی نمبر پلیٹ اتار کے ملاقات نہیں کی. کیا ہے؟ فوج سے ملنا کوئی جرم تو نہیں ہے. میں جرم کی بات نہیں کر رہا، ڈینائی تو کرے نا، دوسروں کو تو جرم کہتے ہیں نا. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایکوزیشن کی ہے ان کے اوپر کہ نمبر پلیٹیں بدل کے ملتے ہیں، وہ یہ انکار نہیں کر رہے. ایک طرف کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کیوں نکالا، ایک طرف کہہ رہے تھے جنہوں نے نکالا ہے ان سے ہی بات کرنی ہے نا. اب جنہوں نے نکالا ہے ان سے نہ بات کریں تو کس سے بات کریں؟ تو پھر مساق جمہوریت کو پہلے دفن کریں، جمہوریت کے دعووں کو دفن کریں، کہیں کہ جی ہم نے جس طرح ہم آج کی کیا کیفیت ہے کہ آج نواز شریف صاحب وہیں پہنچ گئے جہاں 88 سے وہ چلے تھے اس کی روشنی میں. اچھا ہاں، کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بنایا نہیں. تو اگر میں ایسے کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں این آر او دے رہی ہے
اور پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے. دیکھیں کل عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں کیا کہا ہے, انہوں نے کہا بھول جاؤ ہم کسی کو این آر او نہیں دیں گے. اچھا, اور تو یہ میاں صاحب کو بھی یاد ہونا گے, چاہیے کہ منسٹر انکلیو میں گھر دیں گے, انہوں نے بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی دیں گے, انہوں نے بھی دیکھیں میاں صاحب نے بھی ایک وقت میں انکار کیا تھا, 1993 تھا, انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. تو آج خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اچھا ٹھیک ہے نا جی. ڈکٹیشن اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا, عمران خان صاحب کو یہ ایج ہے کہ اس وقت وہ اور ڈکٹیشن دینے والے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. پر بات تو دیکھیں جی, بات جو بھی ہو, بات یہ ہے کہ جناب والا خان صاحب نے کہا ہے ہم نے این آر او نہیں دینا, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم این آر او لیں گے ان سے جو دے سکتے ہیں, جب لیں گے تو ہم دیکھیں گے. چلے مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو سول گورنمنٹ ہے وہ این آر او پر ایک ہی پیج پر ہے. دیکھیں جناب میں آپ کو پوری سچویشن بتا دیتا ہوں چونکہ ٹائم کی کیونکہ فیصل واڈا صاحب کے کلپ سے تو لگا کہ ایک پیج پر نہیں ہے اور ڈسپیوٹ ہے. میں اس کے بتا دیکھیں ایک بات آپ سن لیں کہ نون سے بہت کچھ سیکھا ہے سب نے. اچھا, نون میں شہباز شریف صاحب گڈ کاپ ہوتے تھے, میاں صاحب بیڈ کاپ ہوتے تھے. تو میں این والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی گڈ کاپ بناؤ کوئی بیڈ کاپ بناؤ تو مائنڈ نہ کریں. سمجھ گئے ہیں بات؟ اچھا, ایک چیز. دوسری چیز, کل خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتے کہ ہمارا پکڑو یا کسی اور کا پکڑو بندہ. اچھا, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے اور پراپر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جو ڈیو بنتی ہے, خواہ وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی لائن کلیئر ہو گئی. تیسری چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت ایک لاسٹ فائٹ لڑ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوج سے مدد لینی ہے. وہ فوج جس کو آپ نے خلائی مخلوق سے لے کے کیا نہیں بنایا, آج آپ رات کے اندھیروں میں کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے ڈیل کریں گے, ہم آپ سے ڈیل نہیں کرتے. بھائی صاحب اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب جو بھی ڈیل ہوگی سوشل میڈیا کی موجودگی میں اور اس میڈیا کی اور اس ساری چیزوں کی پریزنس ہماری موجودگی کے اندر یہ بھول جائیں کہ فوج سے رات کے اندھیرے میں آپ کو ویسی ڈیل مل جائے گی جیسے 88 میں اور 98 میں اور 88 میں اور 90 میں اور 92 میں مل جایا کرتی تھی. نہیں, اب ڈیل بھول جائیں. اب آپ کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا کیوں ہے رات کے اندھیرے میں؟ رات کو اس لیے ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تو کوئی مل لیتا ہوگا ان سے, مل کے کیا لے لیا. ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے ملنا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. تو یہ تو شہباز صاحب ہمیشہ کرتے تھے رات کے اندھیرے میں. ملنا کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. ہر ایک سے ہر کوئی ملتا ہے. اگر ملا ہے تو مجھے نہیں پتا ملا ہے کہ نہیں ملا, جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں. فیصل واڈا کو پتا ہوگا یا نون والوں کو پتا ہوگا. نون والوں نے تردید نہیں کی کہ کون ملا اور کیوں ملا اور کس لیے ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نون والے اس وقت شہباز صاحب سے لے کے شہباز صاحب پبلک اکاؤنٹ شہباز صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے لگایا وہی مجھے ہٹائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں صاف بات کروں. اور اب یہ جب کلپ آیا, جو آپ نے فگرز بتائے ہیں, نام بتائے ہیں, اس میں تو پی ٹی آئی تو نہ لگاتی نا انہیں. وہ تو سارے کے سارے کا کینڈیڈیٹ تو دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے سو کالڈ الیکٹیبل کی, آپ کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے سو کالڈ الیکٹیبلز کی, اس میں سے آپ توقع نہ کریں کہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے گی. اس گورنمنٹ کا ایک نعرہ تھا کہ ہم لوٹی ہوئی دولت باہر سے لائیں گے, میڈ ان پاکستان. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرا سب کچھ پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو
آپ نے دیکھے ہیں علیم خان صاحب کی پاکستان سے باہر جداد؟ ذرا پروڈیوسر صاحب چلائیں نا نیب کا وہ سوال نامہ جس میں وہ فلیٹوں کی تفصیل ہے، ہمارے پاس بھی آئی، دیکھیں نا ذرا، یہاں روکیں نا پروڈیوسر صاحب، ذرا نیچے آئے نا، ذرا اس کو واپس اوپر لے کے جائیں نا، تو یہ ذرا دیکھیں، یہاں پہ روکیں، دیکھیں جی یہ 4 فلیٹ ہیں، یہ چاروں اپارٹمنٹس کیسے حاصل کیے گئے، کتنی سرمایہ لندن کیسے منتقل ہوا، آپ کی غیر ملکی آف شور کمپنیاں، یہ سارا سوال نامہ جو ہے نا، اس کا جواب اگر صحیح لینا ہے تو میاں صاحب سے لے لیں۔ کیوں؟ یہ میاں صاحب کے فلیٹ ہیں، ان کے بھی تو ہے نا، وہ تو نااہل ہو گئے، سزا ہو گئی، جیل میں فلیٹوں پہ نہیں ہوئی، ابھی فلیٹوں پہ ابھی تک نہیں ہوئی، نہیں پہلی سزا، وہ اٹیچ بھی نہیں ہوئے ابھی تک وہ فلیٹ ان کے اپنے پاس ہے، لیکن جس چیز کے بھی فلیٹ ہیں پھر وہ تو حال تو وہی ہوگا نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے فلیٹس جو ہیں علیم خان وہ فلیٹ رکھ کے جیل میں، یہ فلیٹ رکھ کے سینئر وزیر، تو یہ بھی اب جیل چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے گورنمنٹ کو، حکومت میں بیٹھے ہوئے، جب پہلے حکومت بننے دی، جب میاں صاحب کی حکومت تھی، علیم خان کا بڑا رول ہے اس حکومت کو بنانے میں، 5 سال انہیں اسی لیے اے ٹی ایم بھی کہا جاتا تھا۔ میں اس طرف آتا ہوں کہ پورے 5 سال جب پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے، نیب نے کسی حکومتی فرد کو ٹچ کیا ہو تو مجھے بتائیں؟ انہوں نے تو اپوزیشن کو بھی نہیں کیا، تو نہیں کیا نا، تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اسائلم تھا لوٹ مار کے لیے، آج اسائلم ختم ہو گیا ہے لوٹ مار کے لیے، اس وقت لٹیروں کو ایک پروٹیکشن تھی۔ خیال ہے جس کے باہر فلیٹ ہے سب کو پکڑنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پرپیچول این آر او چل رہا تھا چوروں کے ساتھ، اور اب جو ہے وہ این آر او چل رہا ہے، اب سلیکٹڈ این آر او ختم ہو رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایلیبوریٹ ہو رہی ہیں۔ اب اگر کل کی میٹنگ میں اور خان صاحب یہ کہ نیب کو انہیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے تاکہ نیب کی پروسیکیوشن پہ بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ریمانڈ 14 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، میری بات بیل کی اجازت ہونی چاہیے، لا منسٹر نے کہا کہ اپوزیشن سے اس پہ ترمیم پہ بات کر رہے ہیں۔ بیل اور اگر کوئی لیگل فیسلٹیز آپ دینا چاہ رہے ہیں ضرور دیں، چوروں کو دینا چاہ رہے ہیں دیں، فیسلٹی لیگل، لیکن ایک بات میں بتا دوں، اگر آپ نے بڑے چوروں کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس روکا اور نیب کو کمزور کیا، میری بات سن لیں، اگر آپ نے یہ پروسیس روکا تو سڑکوں کے اوپر نیب لگے گی، اس صورت میں عوام جو ہے وہ پتھر ماریں گے ہر اس فرد کو جس کے بارے میں یہ تاثر بن چکا ہے۔ اب یہ دنیا کا جو تاریخ کا پہیہ ہے وہ آگے کی طرف بڑھ چکا ہے، اب آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ نیب کے دروازے بند کر دیں اور آپ جو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75,000 روپے کی تنخواہ والے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کے وکیلوں کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اگر آپ نے واقعی chاہتے ہیں کہ نیب کوئی پروسیکیوشن کرے اور لیگل کرے اور وائٹ کالر کرائم کا کرے تو انٹرنیشنل سپورٹ اس کے لیے لیں، سٹولن ایسٹ ریکوری کے لیے لیں، آپ پوری طریقے سے چلیں۔ لیکن ایک بات میں میاں صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، زرداری صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ جناب اب ہم نے کہا تھا پولیٹیکل سیف پیسج لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی ابھی تک نہیں مل رہا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تو اب میاں صاحب ناراض ہو گئے، وہ کہتے ہیں میں نہیں لیتا، اس پہ کل بات کریں، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ مزمل سروردی کو اور محمد علی درانی صاحب کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ حافظ۔